براہ راست آپ کو لیے چلیں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق سردار عثمان بزدار صاحب نے ای خدمت مراکز قائم ہو چکے ہیں۔ تقریباً 1300-1400 درخواستیں اس پہ آئیں، ان میں سے 500 سے ابو جو ہے وہ نپٹا دی گئی ہیں، اور ٹائم پیریڈ رکھ دیا گیا ہے 30 دن سے لے کے 65-75 دن ہیں۔ ان کے اندر وہ ادارہ یہ چاروں سروسز دینے کے حوالے سے پابند ہوگا، اور اگر کوئی کسی قسم کے کاغذات کی کجی کمی ہوگی ان 4 خدمات کے حوالے سے، سروسز کے حوالے سے، تو ایک آٹومیٹک جو ہے نا جنریٹ کیا گیا ہے ایپ، جس کے تحت جو ہے وہ اپلیکنٹ کو جو ہے وہ میسج چلا جائے گا کہ آپ کی یہ ایک کاغذ اس میں کم ہے یا یہ ڈاکومنٹ آپ کا مس ہے، اور وہ اپنے اس ڈاکومنٹ کو پورا کرے گا، اور اس کے بعد 30 دن کے اندر، 40 دن کے اندر، 65 دن کے اندر اس کو جو ہے وہ ساری یہ سروسز جو ہے وہ پرووائڈ کر دی جائیں گی، اور اس کو یہ سارے سرٹیفکیٹس دے دیے جائیں گے۔ اور یہ سب سے زیادہ ٹچی تھے، اس میں محکمہ مال، اس میں آپ کا ڈیولپمنٹ اتھارٹیز، کارپوریشنز، واسا، اور پتہ نہیں کتنے ادارے جو ہے وہ انوالو ہوتے تھے، جس کے درمیان جو ہے وہ شٹل کاک بننا پڑتا تھا جو ہے وہ انویسٹرز کو، اور اس کے ذریعے سے پھر انشاءاللہ کنسٹرکشن انڈسٹری پروموٹ بھی ہوگی، اور ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کو، مزدوروں کو اس میں جاب بھی ملے گی۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی بہت سے جو سینکڑوں کارنامے ہیں ان کی حکومت کے، کہ جو بڑے اچھے طریقے سے پہلی دفعہ پنجاب میں سٹارٹ کیے گئے، ان میں سے ایک ہے۔ دوسرا، ڈاکٹر مراد راز صاحب ہمارے جو انتہائی ویجیلنٹ، ایفیشینٹ پرائمری اسکول ایجوکیشن کے منسٹر ہیں، ان کی قیادت میں اور پنجاب حکومت اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی سرپرستی میں جو پرائمری اسکول ایجوکیشن کے حوالے سے کچھ اچیومنٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پنجاب کے 11 اضلاع میں 110 ماڈل سکولز اس کا آغاز ہو چکا ہے، جن میں تقریباً کوئی 30% کے قریب سول ورک کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور دسمبر 2020 اس سال دسمبر میں یہ سارے کے سارے انشاءاللہ کمپلیٹ ہوں گے۔ 110 ماڈل سکول ہیں 11 اضلاع کے اندر۔ 13 ضلعوں کے اندر اسکولوں میں تقریباً 2000 کلاس رومز ان کی تعمیر کا آغاز ہو چکا ہے، اور دسمبر 2020 میں وہ بھی کمپلیٹ ہوں گی۔ 10 ضلعوں میں 400 لائبریریز کا قیام وہ شروع کیا جا چکا ہے، اور وہ دسمبر 2020 تقریباً کوئی آپ کے 5 مہینوں کے بعد انشاءاللہ وہ بھی جو ہے وہ کمپلیٹ ہوں گے۔ اس کے علاوہ 17 ضلعوں میں 1000 سائنس لیبارٹریز کا جو ہے وہ ترقیاتی سول ورکس اور پھر اس کے لیے ایکوپمنٹ کی خریداری، یہ بھی دسمبر 2020 تک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ پھر ای ٹرانسفر پالیسی، میں یہ سمجھتا ہوں وہ نام نہاد خادم اعلیٰ ہوتے تھے، وہ بہت بولتے تھے، بہت نعرے لگاتے تھے، حبیب جالب کے شعر کی پھٹیاں توڑتے تھے، ہڈیاں توڑ دیتے تھے، مائک توڑ دیتے تھے، لیکن کام کا عالم یہ تھا کہ وہ بھی یہ چیز نہیں کر سکے کہ 2.5 ارب روپے کی کرپشن ہوتی تھی پرائمری اسکول کے شعبے میں اساتذہ کی صرف ٹرانسفر کے جناب ایشو کے اوپر، جو آپ کا ایک نائب قاصد سے لے کے اور آپ کے جناب سول سیکریٹریٹ تک کے بیٹھے ہوئے افسران وہ جو ہے وہ کمایا کرتے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں اور ڈاکٹر مراد راز صاحب نے اپنی وزارت کے اندر ای ٹرانسفر پالیسی بنائی، جس کے تحت ایک ایپ بنائی گئی، جس کے تحت آپ کے 2.5 ارب روپے کی کرپشن جو ہے وہ ایلیمینیٹ ہوئی ہے، 2.5 ارب روپے کی، اور اس میں تقریباً 60 to 70% جو اپلیکیشنز آئی ہیں وہ ایکنالج کی گئیں، اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوئی۔ اب کسی قسم کا کسی ٹیچر کو، کسی کلرک، کسی سپرنٹینڈنٹ، کسی سیکشن افسر، کسی ڈپٹی سیکرٹری کے پیچھے بھاگنے کی، سفارش کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آٹومیٹک جو ہے وہ اس کی رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق جو اس کی ڈیزائر ہوتی ہے، جو اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، لیگل کوڈل فارمیلٹیز کے اندر، وہ جو ہے وہ ایکنالج ہو جاتی ہے اور وہ فلفل ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے 17 اضلاع میں 1000 آئی ٹی لیبارٹریز جو ہے وہ دسمبر 2020 تک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائیں گی، اور تقریباً جو ہے وہ آپ کے 1227 اسکول ہیں جو ایلیمنٹری سے سیکنڈری لیول پر جو ہے وہ جن کی اپ گریڈیشن ہوئی۔ 16 ارب روپیہ اس کے اوپر لگنا تھا، کم از کم 16 ارب روپیہ۔ 1227 اسکول ہیں جو مڈل تھے، جن کو ہائی بنانے کے لیے 16 ارب روپیہ، ایک ٹیڈی پیسہ لگائے بغیر
کسی MNA MPA کی سفارش کو دیکھے سنے بغیر میرے حلقے میں جناب ایک سکول مڈل سکول جو ہے وہ شکریال کے اندر اپ گریڈ ہوا اور وہ ہائی سکول بن گیا ہے. میری کوئی سفارش، میری کوئی جناب اس کے وزیر تعلیم کے پیچھے، سیکرٹری تعلیم کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں پڑی اور آپ کی جناب وہ اپ گریڈ ہو گیا. یہ ڈاکٹر مراد راز صاحب کا میں یہ سمجھتا ہوں اور سردار عثمان بزدار صاحب کا ایک زبردست کارنامہ ہے. 16 ارب روپے کی بچت ہوئی ہے اور 1227 مڈل سکول وہ ہائی سکول بن گئے ہیں. یہ جناب ہماری کچھ میں نے آپ کے سامنے اچیومنٹس اور پرفارمنس جو ہے وہ ایجوکیشن کے شعبے میں رکھی. 2 پولیٹیکل ایشوز ہیں. ایک تو جناب ساری پاکستانی قوم کو آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے مبارکباد ہو. حضرت علامہ مولانا فضل الرحمان صاحب مجزل اللہ علیہ دامت برکاتہ عالیہ، پیر طریقیت، رہبر شریعت، ان کی جمہوریت کے لیے، مساق جمہوریت کے لیے جو بھاگ دوڑ تھی اور جو اے پی سی تھی وہ ثمر آور ہو گئی، وہ جناب پھل آور ہو گئی، وہ جناب رزلٹ آور ہو گئی. اور ان کا بھائی ضیاء الرحمان صاحب ڈپٹی کمشنر کراچی جو ہے وہ تعینات ہو گئے. میں نے آپ کو بڑی دفعہ کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب 73 کے آئین کے تناظر میں 74 قسم کی کرپشن کی، 2 نمبری کی، اقربا پروری کے رستے، گر سر فن یہ نکال لیتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں یہ گئے، ٹرائکا کی میٹنگ ہوئی، مولانا فضل الرحمان صاحب ادھر بیٹھے ہیں، ادھر جناب زرداری صاحب بیٹھے ہیں، ادھر بلاول زرداری صاحب بیٹھے ہیں. فوٹو چلی، لوگوں نے سمجھا پتہ نہیں جمہوریت کی بہتری کے لیے، مساق جمہوریت کی بہتری کے لیے، پارلیمانی سسٹم کی بہتری کے لیے پتہ نہیں کون سا چاند چڑھے گا. پتہ لگا جناب اس کا رزلٹ کیا آیا. ضیاء الرحمان صاحب جن کی آج تھوڑی سی ہسٹری میں آپ کے سامنے رکھ دوں. PTCL کے اندر عام سے گریڈ 15-16 کے ملازم تھے. 2007 کے اندر پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ڈیل کر کے جو انہوں نے حکومت لی تھی، دورانی صاحب نے ان کو PMS پروونشل مینجمنٹ سروسز اس گروپ کے اندر انلیگلی جناب ڈال دیا. پھر اس کے بعد مساق جمہوریت کی چھتری تلے یہ جو آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن ہے جس میں نون لیگ بھی ایک بنیادی رکن ہے، انہوں نے مساق جمہوریت کے تحت جو ان کے سیاسی رشتہ داری قائم ہوئی تھی انہیں خوشاب کے اندر اپنے دور کے اندر DC لگائی رکھا. اب انہیں سندھ کے اندر سندھ حکومت کی ریکوزیشن پہ پہلے وہاں سے منگوایا گیا اور پھر جناب انہیں ڈپٹی کمشنر تعینات کر دیا گیا. انسپائٹ آف دس، باوجود اس کے کہ 2013 میں سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ کسی قسم کے کسی دوسرے صوبے کے صوبائی کیڈر کے ملازم کو کسی اور صوبے میں جا کے جو ہے وہ تعینات نہیں کیا جائے گا. یہ سندھ کے حوالے سے ہی ان کی ایک رولنگ تھی. اس کو وائلیٹ کرتے ہوئے حضرت آصف زرداری صاحب اور بلاول زرداری صاحب، اور خصوصاً بلاول زرداری صاحب کے جو پچھلے کئی عرصے سے آن دا فلور آف دا ہاؤس اور پریس کانفرنس کے اندر رولز اینڈ ریگولیشن کی، جمہوریت کی، پارلیمانی سسٹم کی، ایتھکس کی، ویلیوز کی، روایات کی، حق کی، سچ کی تعلیم جو ہے وہ ہمیں اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو دیتے ہیں. آج جناب انہوں نے اپنی اس پوری تعلیمات جو تعلیمات ہمیں دیا کرتے تھے، اور تازہ بھی جو ہے وہ کل پرسوں بھی تقریر کر کے گئے، اور تقریر کر کے کورم کی نشاندہی اس طرح کی جیسے وہ گلی محلوں کے اندر چھچورے بچے جو ہے وہ گھنٹیاں بجا کے گھر سے بھاگ جاتے ہیں نا کسی کی، بالکل اسی طرح تقریر ختم کی اور فوراً کورم کی نشاندہی کی اور مراد سعید کی فی البدی تقریر سے بچنے کے لیے بھاگے. اور مراد سعید آج کل ان کے لیے چھیڑ بنے ہوئے ہیں. ان بلاول زرداری صاحب کے لیے عرض ہے کہ جناب آج ضیاء الرحمان صاحب آپ کے لیے کلنگ کا ٹکا بن کے جناب آپ کی پرفارمنس، آپ کی حق سچ باتیں، آپ کی ان ساری تعلیمات اور ان ساری اخلاقیات کے اوپر ایک سوالیہ نشان بن گئے ہیں کہ جن کے حوالے سے نیب کے اندر بھی جو ہے نا وہ چیزیں چل رہی ہیں ان کی کرپشن کے حوالے سے، لیکن آپ نے اپنی جناب سیاسی رشتہ داری نبھا لی اور آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مساق جمہوریت، رادھا آؤ مل کے کھائیں آدھا والا جو سسٹم تھا اس کی روایات ابھی بھی قائم رکھیں. تو انتہائی شرمناک یہ تعیناتی ہے، لیکن پوری پاکستانی قوم کے سامنے
مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور جناب مولانا آصف زرداری صاحب کا اور جناب آپ کے بلاول زرداری صاحب کا چہرہ جو ہے وہ بے نقاب ہو گیا. ایک تو یہ آپ کے سامنے کلیئر رکھنے تھے, اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہر بھاگ دوڑ جو ہے وہ اصول کے نام پہ وصول کی سیاست ہوتی ہے. یہ میں نے یہ ڈائلاگ ایجاد کیا, اصول کے نام پہ وصول کی سیاست. لوگ کہتے ہیں یار فیاض چوہان غلط کہتا تھا, آج آپ کے سامنے آ گیا کہ جناب کس طریقے سے یہ وصولیاں کرتے ہیں. تو انتہائی قابل مذمت ہے. آخری چیز اور آخری ایشو, کلبھوشن سنگھ یادیو کے اوپر آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن نے بڑا تماشا کیا پچھلے 6 دنوں کے اندر, بہت تماشا کیا. چائے کی پیالی میں بہت طوفان کھڑا کیا. بڑا جناب رضا ربانی صاحب سے لے کے بلاول زرداری صاحب سے لے کے خواجہ آصف صاحب سے لے کے نون لیگ کی قیادت, پیپلز پارٹی کی قیادت, بڑا جناب انہوں نے اچھل کود کی. وہ کسی نے کہا کہ اس نے میرے قتل کے بعد جفا سے توبہ, ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. صورتحال یہ ہے کہ کلبھوشن سنگھ یادیو 2016 کے اندر پکڑا گیا. آج تک نون لیگ کے وہ قائد, جن کو قائد کا درجہ دیا ہوا ہے, جو اس وقت تاحیات بھی اور واحیات بھی نااہل ہیں, انہوں نے آج تک کبھی کلبھوشن سنگھ یادیو کا نام اپنے منہ سے لینے گوارا نہیں کیا. اسی 2016 کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے اندر سشما سوراج صاحبہ, جو ان کی وزیر خارجہ تھیں انڈیا کی, انہوں نے ایک جعلی مسلمان جو بنیادی طور پہ ہندو تھا اس کو مسلمان کے طور پہ پیش کر کے اس کو جیش محمد اور پتہ نہیں ISI کا ہینڈلر قرار دے کر, جو جھوٹا اور فیک تھا اور ہندو تھا, وہ مسلمان بھی نہیں تھا, اس کے حوالے سے اپنی تقریر کے اندر پاکستان کو اتنا ڈیگریڈ کیا کہ آپ کی سوچ سے باہر ہے. 2016 کی جنرل اسمبلی میں اقوام متحدہ کی. ہمارے پاس تازہ یہ کلبھوشن سنگھ یادیو موجود تھا جس نے اعتراف کیا کہ میں نیوی کا, انڈین نیوی کا افسر ہوں, میں را کا ایجنٹ ہوں, میں نے خیبر سے لے کے کراچی تک, گوادر سے لے کے چترال تک کیا میں نے جناب دہشت گردی کے واقعات کروائے, کس کس کو سپانسر کیا, کیسے سپانسر کیا. لیکن یقین جانے ہمارے ملک کا وزیر اعظم اس جنرل اسمبلی کے اندر سشما سوراج سے جو ہے وہ مار کھا کے آ گیا. اس نے جھوٹ کے اوپر ہمیں پاکستان کو ڈیگریڈ کر دیا, لیکن ہمارا وزیر اعظم سچ کے اوپر بھی جو ہے وہ کلبھوشن سنگھ یادیو کا نام لینا اس نے گوارا نہیں کیا. وجہ کیا تھی؟ دوسری طرف پیپلز پارٹی کے بلاول زرداری صاحب آج کل بڑے جناب چہک کے لہک کے مہک کے کلبھوشن سنگھ یادیو کا جناب تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جناب کہ اس کو NRO دے دیا گیا. یہ وہی بلاول زرداری صاحب ہیں جن کی والدہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ 1989 کے اندر وزیر اعظم تھی, اور راجیو گاندھی وہ پاکستان کا دورہ کرنے آئے, جن کی عمریں تو 10 سال ہے نا, سیاست میں شاید وہ بھول جائیں, یا جن کی عمریں صحافت کے اندر 8 سال 10 سال ہے وہ شاید بھول جائیں. جو سینئر صحافی اور جو سینئر پولیٹیشین ہے وہ سب جانتے ہیں. اس وقت کشمیر ہاؤس کے بورڈ تھے میریٹ ہوٹل کے سامنے, انہوں نے اس روٹ کے اوپر جہاں سے راجیو گاندھی نے گزرنا تھا, محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے وزیر اعظم پاکستان کی حیثیت سے وہ بورڈ اتروا دیے کہ کہیں راجیو گاندھی اور انڈین اسٹیبلشمنٹ اور انڈیا ناراض نہ ہو جائے. وہ بلاول زرداری آ کے ہمیں بتاتا ہے کہ جناب انڈیا اور کلبھوشن سنگھ یادیو. اور پھر ایک امپورٹنٹ چیز آن ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں, میثاق جمہوریت, جس کو میں کہتا ہوں رادھا آؤ مل کے کھائیں آدھا آدھا والا سسٹم. میثاق جمہوریت کے 20 نکات میں سے ایک نکتہ, آج یہ بڑی امپورٹنٹ اور نئی چیز ہوگی, لیکن یہ نئی ہے نہیں ہے, آج میں بے نقاب کروں گا تذکیر کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے بھی اور میڈیا کے دوستوں کے لیے بھی, تجزیہ نگاروں کے لیے بھی اور اینکرز کے لیے بھی. میثاق جمہوریت جو غیر ملکی طاقتوں نے کروایا تھا, کس کے درمیان؟ نون لیگ نواز شریف صاحب, پیپلز پارٹی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ زرداری صاحب, اسفند یار ولی صاحب, مولوی فضل الرحمان صاحب, الطاف حسین صاحب وہ گیڑا سوامی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اور جناب آپ کے محمود خان اچکزئی صاحب. یہ ساروں کو میثاق جمہوریت کے تحت جو اکٹھا کیا گیا اس کے 20 نکات طے کیے گئے. اس میں ایک نکتہ کیا تھا
ایک نقطہ یہ تھا کہ انڈیا کے ساتھ دوستی کرنی ہے، انڈیا سے مخاصمت نہیں کرنی۔ انڈیا جو مرضی کرے، پاکستان کی حکومت نے اور پاکستان کے ان تمام جنہوں نے سائن کیا ہوا ہے اس میثاق جمہوریت پہ، ان کی اگر حکومتیں آئیں گی یا اگر حکومتیں نہیں بھی ہوں گی، اپوزیشن میں بھی ہوں گے، انڈیا کے ساتھ اڈا اور پھڈا نہیں لگانا۔ انڈیا چاہے دہشت گردی کرے پاکستان میں، انڈین را چاہے پاکستان کے اندر جو ہے وہ لا نیسنس کریٹ کرے، انڈین را اور انڈین دہشت گرد چاہے پاکستان کے جرأت مند اور دلیر افواج پاکستان کے جوانوں اور افسروں کو شہید کرے، انڈیا چاہے پاکستان کے اندر مساجد کے اندر گرجا گھروں کے اندر بم دھماکے کرے، انڈیا چاہے پاکستان کے اندر ہماری تنصیبات کے اوپر حملے کرے، انڈیا چاہے پاکستان کے اندر ہر قسم کی گنڈا گردی اور بدماشی کرے، لیکن انڈیا کا نہ نام لینا ہے، نہ تذکرہ کرنا ہے، نہ دشمنی کرنی ہے، نہ مخاصمت کرنی ہے، نہ کسی نیشنل، ریجنل، انٹرنیشنل فورم کے اوپر انڈیا کو بلیم کرنا ہے۔ یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ تاحیات اور واحیات نااہل ہو کے باہر جو اس وقت لندن میں بیٹھے اپنی پلیٹیں ٹھیک کرنے لگے ہوئے ہیں، نواز شریف صاحب انہوں نے جان کے اسی سگنیٹری ہونے کی حیثیت سے اور غیر ملکی ملک دشمن طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے کلبھوشن سنگھ یادیو کا نام آج تک نہیں لیا، اور جب تک وزیر اعظم رہے کسی نیشنل، ریجنل اور انٹرنیشنل فورم کے اوپر نہ انڈیا کو بلیم کیا، نہ کلبھوشن سنگھ یادیو کا نام لیا۔ وہ آج کلبھوشن سنگھ یادیو کے نام پر جناب بڑی سیاست کر رہے ہیں وہ پارٹیاں۔ اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز اور آخری بات اپنی ختم کرتے ہوئے، یہی نون لیگ کی حکومت تھی، یہی آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن تھی، یہی میثاق جمہوریت کی چھتری تلے سارے رشتہ دار، یہ جو پھپھی زاد تائی زاد سیاسی رشتہ دار بنے ہوئے تھے، انہوں نے پلاننگ کر کے مودی کو خوش کرنے کے لیے انڈین اسٹیبلشمنٹ کی دی ہوئی پالیسی کے مطابق، مودی کی دی ہوئی اسٹریٹجی کے مطابق، یہی نون لیگ کی حکومت اپنے ان میثاق جمہوریت کے رشتہ داروں کے مشورے سے کلبھوشن سنگھ یادیو کا کیس عالمی عدالت کے اندر لے کر گئے تھے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر لے کے گئے تھے۔ اب جب آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے گئے تو پھر پاکستان پابند ہو گیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلوں کا، ڈیسیژنز کا، سبمیشنز کا، ان کی جناب ہر قسم کی پالیسی کا۔ اور اسی پالیسی کے تحت وزیر قانون فروغ نسیم صاحب نے بڑے احسن طریقے سے آن دا فلور آف دا ہاؤس ان کی ساری کلبھوشن سنگھ حوالے سے جو منافقت کے اوپر اور میکا ولی کی سیاست کے اوپر مبنی، چانکیا کی سیاست کے اوپر مبنی، گوئبلز کی سیاست کے اوپر مبنی جو ان کا ڈرامہ تھا پچھلے 6 دن سے، وہ جھاگ کی طرح بٹھا دیا۔ جو تھوڑی بہتی رہ گئی ہوگی وہ آج انشاءاللہ ان کی جھاگ بیٹھ جائے گی کہ جناب ہم اسی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلوں کے پابند ہیں، اور ان کے فیصلوں کی روشنی میں صرف کونسلرز کی رسائی دی گئی ہے، نہ کوئی این آر او، نہ کوئی رہائی، نہ کوئی فیسیلیٹیشن۔ لیکن یہ بھی جو دیا گیا ہے، یہ آپ جو کیس لے کر گئے تھے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، اس کے تحت، اور پلاننگ یہ تھی انڈیا کی کہ اگر عالمی عدالت کا فیصلہ پاکستان تسلیم نہیں کرے گا تو وہ بھاگا بھاگا سلامتی کونسل جائے گا اور وہاں جا کے پاکستان کے اوپر پابندیاں بھی لگائے گا، اور ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے پاکستان نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں جو ایک بہت اچھے طریقے سے اپنا پورا کیس لڑتے ہوئے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کے بالکل قریب آ چکے ہیں، دوبارہ پاکستان کے لیے جو مسائل کریٹ کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن پاکستان کی حکومت نے بڑے احسن طریقے سے وہ پورے کا پورا انڈیا کا پلان ناکام کر دیا۔ لیکن وہ ماحول بھی اگر بنا تو صرف اور صرف ان کے جو کورٹ، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جو کیس لے کے گئے اس کی وجہ سے بنا۔ یہ کچھ ایشوز تھے جو آپ کے سامنے رکھنے تھے، تو اب آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔